بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2697، باب عورتوں کو سلام کرنا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ جہاں فتنے کا خوف نہ ہو وہاں مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا جائز ہے، مثلا عورتوں کی جماعت ہو یا کوئی بوڑھی عورت ہو، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ مرد کا کسی جوان عورت کو سلام کرنا جبکہ وہ تنہا ہو، اسی طرح تنہا جوان عورت کا کسی مرد کو سلام کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ دونوں صورتیں فتنے سے خالی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6248، باب مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا مردوں کو۔ بیان کیا سہل رضی اللہ عنہ نے کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ عرض کی کس لیے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھی جو مقام بضاعہ جایا کرتی تھی۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بضاعہ مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا، پھر وہاں سے چقندر لایا کرتی تھی اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھی اور جو کہ کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھی۔ ہم اس وجہ سے جمعہ کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں مردوں کا عورتوں کو اور خواتین کا مردوں کو سلام کرنے کا جواز اس وقت ہے جب فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ حلیمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ سے محفوظ تھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملی ہوئی تھی، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ فتنہ میں نہیں پڑے گا تو سلام کر لے، بصورت دیگر خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔